الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق میں چھٹا کالا کتاب البیوع سے پڑھا جا رہا ہے۔ اس کالا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی جنس کی غیر جنس کے ساتھ بے کرتے ہیں تو مقدار اگر معلوم نہ بھی ہو تو اندازے کے ساتھ بھی بے کرنا جائز ہے، چونکہ اس میں ربا کا کوئی احتمال یا حقیقت ربا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی جنس کا ہم جنس کے ساتھ ہی اگر تبادلہ کرتے ہیں تو پھر وہ مقایلتاً ہونا چاہیے، یعنی کنفرم ہو اس کا ناپ تول، پھر اندازے کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یعنی اس میں ربا کس صورت میں ہوگا، سود اور کس صورت میں نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے کہ ایک جنس کو کسی اور جنس کے ساتھ آپ بیچتے خریدتے ہیں تو اتار چڑھاؤ چونکہ جائز ہے، تو جب حقیقت میں کمی بیشی جائز ہے تو احتمال میں تو بدرجہ اولیٰ جائز ہو جائے گی۔ اور اگر کسی جنس کا ہم جنس کے ساتھ ہی آپ تبادلہ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو پھر اس وقت بالکل برابر اس کا ناپ تول ہونا چاہیے، کمی بیشی ہو جائے گی تو حقیقت ربا ہو جائے گا، اور اگر اندازے کے ساتھ بے کریں گے تو ربا کا احتمال ہو جائے گا، تو ربا اور احتمال ربا دونوں ناجائز ہیں۔ قال وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُقَایَلَةً وَمُجَازَفَةً۔ گندم اور دیگر اناج کو ناپ تول کر یا اندازے کے ساتھ دونوں طرح بیچنا جائز ہے۔ وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنسِهِ، اور یہ اس وقت ہے جب یہ بیچنا اختلاف اجناس کے ساتھ ہو، یعنی ایک طرف گندم ہے دوسری طرف جو ہے، تو گندم ایک آپ کے پاس ایک تھیلا گندم کا ہے، ایک ڈھیر گندم کا پڑا ہوا ہے، تو وہ دے کے اسی طرح کوئی دوسرا تھیلا کوئی دوسرا ڈھیر پڑا ہوا ہے جو کا آپ لے لیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اندازے کے ساتھ ہی لین دین کر لیتے ہیں تب بھی جائز ہے، ناپ تول کر لیتے ہیں تب بھی جائز ہے، چونکہ یہ گندم اور جو کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ بیچنا خریدنا جب جائز ہے تو پھر اندازے کے ساتھ کریں گے تو تب بھی جائز ہے۔ جب حقیقت میں ناپ تول کر ہی کمی بیشی سے لے سکتے ہیں تو اندازے کے ساتھ بدرجہ اولیٰ لے سکتے ہیں۔ اور اس میں حدیث مبارکہ دلیل ہے لقولی علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان اس پر دلیل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم۔ یہ وہی تفصیلی حدیث مبارکہ ہے جن میں 6 چیزوں کو حضور نے گنا، گندم کو، جو کو، نمک کو، کھجور کو، سونے اور چاندی کو۔ فرمایا برابر ہم جنس کے ساتھ ان کی بے کرو تو جائز ہے، نقد کرو، نقد بے برابر ہم جنس کی جائز ہے، کم بیشی ہو گئی تو ناجائز ہے۔ اگر یہ جنسیں بدل جائیں، سونے کو چاندی کے بدلے آپ لے رہے ہیں، نمک کو کھجور کے بدلے لے رہے ہیں، جو کو گندم کے بدلے لے رہے ہیں، یہ جنسیں اگر بدل جائیں فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم، پھر جیسے چاہو بے کرو، ایک طرف تھوڑا سامان دوسری طرف زیادہ سامان تو وہ لے سکتے ہو۔ حقیقت میں جب یہ لے سکتے ہو تو جہاں احتمال ہوگا اندازے سے کریں گے وہ بھی جائز ہو جائے گا، اور اس کے جائز ہونے کی جو اصل حیثیت ہے وہ یہ ہمارے پاس حدیث پاک دلیل کے طور پہ موجود ہے۔ بخلاف ما اذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا، اگر کسی جنس کو اندازے کے ساتھ بیچا یا خریدا اور ہم جنس کے ساتھ ہی اس کا تبادلہ کیا، بخلاف ما اذا باعه، برخلاف اس مسئلے کے کہ جب اس نے بیچا بجنسی ہی، ہم جنس کے ساتھ، مجازفتاً اندازے کے ساتھ، یعنی گندم کو گندم کے بدلے ہی اگر لیا دیا جا رہا ہے اور پھر اندازہ کیا جائے کہ یہ 10 بوری ہیں تو یہ جو ڈھیر ہے یہ بھی 10 بوری کا ہی ہوگا، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ ہم جنس کی بے ہو گئی، تو ہم جنس کی بے برابر کنفرمیشن کے ساتھ جائز ہے، تو یہ اس میں حقیقتاً ربا ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے تو بھی ناجائز ہے۔
اور یہاں شک پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے اس ڈھیر میں 10 بوری ہے یا نہیں ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، تو احتمال ربا بھی ناجائز ہو گیا۔ لأن الجہالۃ غیر مانعۃ من التسلیم والتسلم فشابہ جہالت القیمہ، کہتے ہیں یہ ایسی جہالت ہے جو سپردگی کرنے یعنی لین دین کے معاملہ میں اس کی مقدار کی جو جہالت ہے، لین دین میں مانے نہیں ہے، لہٰذا یہ قیمت مجہول ہونے کے مشابہ ہو گئی کہ جب خلاف جنس کے ساتھ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ یہ تھا جناب چھٹا کالا۔ اور اسی طرح 7واں کالا آگے ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مخصوص کسی باٹ کے ساتھ، کسی ظرف برتن کے ساتھ یا کسی ایسے ناپ تول کرنے والی کوئی چیز کے ساتھ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اور اس کی مقدار، باٹ کی مقدار آپ کو معلوم نہیں ہے، تو وہ جائز ہے۔ اس لیے جائز ہے کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، وہ مفضی للمنازع نہیں ہے۔ مثلا جیسے بعض اوقات ہم چیز لیتے ہیں تو جناب 1 کلو ہم نے لے لی چیز، وہ جناب 100 روپے کی ہے، 100 روپے وہ 1 کلو والا باٹ موجود ہے۔ ایک بندہ کوئی ایسی چیز بیچ رہا ہے اور وہ اندازہ کر کے دیتا ہے کہ جناب جتنا یہ پتھر ہے نا، اس کا وزن کر کے یہ چیز اتنی دوں گا تو 100 روپے کی دوں گا، تو جناب اس میں نہ بائے کو دھوکہ ہے، بیچنے والا بھی کلیئر بتا رہا ہے کہ اس پتھر کے وزن کے برابر دوں گا، یا یہ جو بالٹی پڑی ہوئی ہے یہ 1 بالٹی بھر کے دوں گا، یہ جو ٹب ہے یہ ٹب بھر کے دوں گا، یہ کوئی ڈول ہے میرے پاس یہ بھر کے پانی کا دوں گا، اتنے کا دوں گا، دودھ کا اتنے کا بھر کے دوں گا، یا کوئی اور چیز ہے۔ تو اگرچہ اس ڈول کی، اس بالٹی کی، اس باٹ کی، اس ٹب کی مقدار ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں نہ دھوکہ خریدار کو ہے اور نہ ہی دھوکہ بیچنے والے کو ہے، تو یہ جائز ہے۔ ہاں ایڈوانس بکنگ میں ایسا ہو تو جائز نہیں ہے، یہ ایک فرق ہے۔ ایڈوانس بکنگ میں اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دیر کے بعد ادائیگی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تب تک جس بالٹی کو متعین کر کے آپ بے کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی بالٹیاں بھر کے گندم کی اتنی میں دوں گا، میں اتنی قیمت میں، تب یہ بالٹی نہ رہے۔ جو باٹ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، پتھر ہے، اینٹیں ہیں، اس کے وزن کے ساتھ دیتے ہیں تو تب وہ ٹوٹ جائے، وہ آپ کے پاس ہی نہ رہے۔ اس لیے بے سلم جس میں قیمت پہلے ادا کی جائے اور سامان کچھ وقت کے بعد ادا کرنا ہو، تو وہ والی بے جائز نہیں رہے گی۔ قال وَيَجُوزُ بِإِنَاءِ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ وَبِوَزْنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ لِأَنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةُ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ۔ فرماتے ہیں کہ غیر معروف مقدار والے معین برتن کے ساتھ اور اسی طرح ایک غیر معروف مقدار معین پتھر کے ساتھ بے کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ ایسی جہالت ہے جو جھگڑے تک پہنچانے والی نہیں ہے۔ لما انہ یتعجل فیہ التسلیم، اور اس لیے بھی فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ فی الحال سپردگی بھی ہے، یعنی ابھی فوراً اس کی سپردگی بھی کر دی جائے گی۔ فینظر ہلاکہ قبلہ، تو بہت اس کی سپردگی سے پہلے اس کا ہلاک ہو جانا، اس پتھر کا، برتن کا، ظرف کا ختم ہونا، یہ نادر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بخلاف السلم، بے سلم کے کا حکم اس کے خلاف ہے۔ لأن تسلیم فیہ متاخرا، بے سلم میں، ایڈوانس بکنگ میں بعد میں جا کے چیز سپرد کی جاتی ہے۔ والہلاک لیس بنادر قبلہ، اور اس بے کا وقت آنے سے پہلے، اس چیز کی ادائیگی سے پہلے وہ ظرف، وہ برتن، وہ پتھر ہلاک ہو سکتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، یہ بعید از قیاس بات نہیں ہے۔ فتحقق المنازع، تو پھر جھگڑا بن جائے گا۔ وہ جو دینے والا ہے، بائع ہے، وہ کسی اس سے چھوٹے برتن کے ساتھ دینا چاہے گا اور خریدار اس سے کسی بڑے برتن کا، بڑے ظرف کا، بڑے پتھر کا مطالبہ کرے گا کہ اس کے ذریعے ناپ تول کیا جائے، اس لیے ناجائز ہو جائے گا۔ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ۔ امام صاحب کا اس بے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جیسے بے سلم میں غیر معروف المقدار ظرف یا پتھر کے وزن کے برابر
بے ناجائز ہے، اسی طرح بے مطلق بھی ناجائز ہے، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں پہلی بات زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ جیسے آج کل کچھ ریڑھیوں والے ہم اندازہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں جو دیہات کی سوغات ٹائپ ہوتی ہیں وہ لے کے اگر کھڑے ہوتے ہیں ایسی، تو انہوں نے اندازے کے ساتھ وہ اینٹیں رکھی ہوتی ہیں، وہ اینٹوں کا ایک اندازے کے ساتھ وہ تول کے کر کے دے دیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ بے جائز ہے۔ یعنی ایسا باٹ، ایسا ظرف، ایسا برتن، ایسا پتھر جو سامنے موجود ہے، پھر کو کہے کہ اس کے وزن کے برابر میں یہ چیز اتنے میں دوں گا اور وہ چیز ڈال کے دیتا ہے، تو یہ نقد بے ہو تو جائز ہے۔ اگر ادھار بے ہو جس میں ڈلیوری مبیع کی، سامان کی بعد میں کرنی ہو، تو ناجائز ہے، چونکہ ابھی دے گا تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، بعد میں دے گا اور یہ برتن یہ پتھر اگر نہ ملا تو پھر جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ناجائز ہو جائے گی۔